السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے لیے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، جس میں پہلی ویڈیو میں ہم نے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی کہ حمل کو روکنا یعنی کانٹراسیپشن دین میں جائز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حمل گرانا یعنی ابارشن حرام ہے۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو حمل روکنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا، کچھ دوستوں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا کہ میں نے حمل روکنے کے طریقوں میں اس بات کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ جتنا عرصہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اتنے عرصے کے لیے اس کو حمل نہیں ہو سکتا، اور یہ حمل روکنے کا ایک قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے بچوں میں وقفہ ڈالنے کا۔ تو محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک متھ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے دوران پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے اکثر حمل جو ہے وہ ان پلینڈ اور ان وانٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں پہلے ہی ایک چھوٹے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اکثر خواتین کے لیے اس وقت ایک نئے بچے کی آمد کی جو اطلاع ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اچھا محترم ناظرین، اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بریسٹ فیڈنگ ایکچولی حمل روکنے کے لیے مؤثر طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کو ایکچولی لیکٹیشنل ایمینوریا میتھڈ یعنی LAM کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حمل روکنے کا یہ طریقہ ہے لیکٹیشنل ایمینوریا یعنی دودھ پلانے کے درمیان جو خواتین کو ماہواری رک جاتی ہے، اس درمیان ان کو حمل نہیں ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے مانے حمل طریقے کے طور پہ استعمال کرنا ہے اور اسی پہ ہی انحصار کرنا ہے تو اس کی شرائط بہت سخت ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط پوری ہونے سے رہ جائے تو یہ خاتون جو ہیں وہ اپنے بچے کو گرچہ دودھ پلا رہی ہوں گی لیکن اس کے باوجود پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لیکٹیشنل ایمینوریا کے طریقے سے حمل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 5 شرائط کا علم ہونا چاہیے جن کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے، ورنہ حمل ٹھہرنے کا بالکل امکان موجود ہے۔ اچھا، یہ 5 شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ماں بچے کو صرف اور صرف اپنی چھاتی سے اپنا دودھ پلائے گی، اس کے علاوہ بچے کو کوئی اور غذا نہیں دی جائے گی، پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ بچہ صرف اور صرف ماں کا دودھ ماں کی چھاتیوں سے چوس کر پیے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ماں دن کے اوقات میں کم از کم ہر 4 گھنٹے کے بعد اور رات کے دوران کم از کم ہر 6 گھنٹے کے بعد اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلائے گی۔ اچھا، تیسری شرط یہ ہے کہ ہر خوراک کے ٹائم پہ بچہ ماں کی چھاتی سے ڈائریکٹ چوس کر دودھ پیے گا، یعنی ماں کو پمپ کے ذریعے اپنا دودھ نکال کے فیڈر میں ڈال کے بچے کو پلانے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ بعض ورکنگ مدرز کرتی ہیں کہ وہ کام پہ جاتے وقت اپنا بریسٹ ملک جو ہے وہ پمپ کے ذریعے نکال کے فیڈر میں ڈال کے فریج میں چھوڑ جاتی ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں بچہ جب فیڈ لے گا تو وہ مدر کا ہی ملک لے لیکن فیڈر کے ذریعے لے۔ اس میتھڈ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی صرف ماں کا دودھ پینا ہی لازمی نہیں ہے، بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماں کا دودھ ڈائریکٹلی ماں کی چھاتیاں چوس کے پیے، کیونکہ ایکچولی ماں کے دودھ پینے سے حمل نہیں رکتا، بلکہ بچہ جب ماں کی چھاتی کو چوستا ہے تو اس کے نتیجے میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو کہ حمل کو روکنے کا باعث بنتے ہیں۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو وہ لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ نرم غذا جو ہے یعنی بیبی فیڈ ماں کے دودھ کے ساتھ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جب بچہ 6 ماہ کا ہو جائے اور اوپر کی تھوڑی بہت خوراک لینا شروع کر دے تو ظاہر ہے ماں کے دودھ پینا وہ کم کر دیتا ہے، تو 6 ماہ کے بعد اس طریقے پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکٹیشنل ایمینوریا کا طریقہ زیادہ سے زیادہ پہلے 6 ماہ کے لیے کارگر ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ان تمام احتیاطوں پہ عمل کرنے کے بعد، ان تمام ہدایات پہ عمل کرنے کے باوجود بھی بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں کو ماہواری آنا شروع ہو جائے تو بھی یہ جان لیجئے کہ اب ماں کو حمل ٹھہر سکتا ہے، اور حمل روکنے کے لیے اس کو کسی اور طریقے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے محترم ناظرین، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ 5 شرائط اتنی سخت ہیں کہ اکثر خواتین کے لیے ان پہ ہو بہو عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ذرا سا بھی شبہ ہو اور آپ حمل ایوائڈ کرنا چاہتے ہوں تو مناسب یہی ہے کہ آپ خواہ بچے کو دودھ پلا رہے ہوں لیکن درمیان میں ان 5 شرائط میں کبھی کبھار کوئی کوتاہی ہونے کا امکان ہو تو آپ حمل روکنے کا کوئی متبادل طریقہ ضرور اختیار کریں، ورنہ یہ اعتقاد کہ بچہ کو اپنا دودھ پلانے کے درمیان ماں حاملہ نہیں ہو سکتی آپ کے لیے بھی ایک متھ اور ایک غلط فہمی ہی ثابت ہوگا، جس کا نتیجہ ایک اور پریگننسی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس کو مفید پایا ہو تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہر اتوار کو آپ کے لیے کسی میڈیکل ٹاپک پہ اسی طریقے سے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو معلومات بہم پہنچاتے ہیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً موصول ہو جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، خاص طور پہ اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔